بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الملک پر ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ القلم سے شروعات ہے۔ تو فرمایا نون، یہ حروف مقطعات میں سے صرف نون، اسی طرح آگے قاف آئے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے وہ قلم ہے جس سے مطلب لکھا جاتا ہے، اور اسی سے پھر اللہ پاک نے لکھنے کے بعد فرمایا پڑھنا، اقرا۔ تو یہ قلم کی اللہ پاک نے قسم کھائی، فرمایا ما انتا بنعمت ربک مجنون، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے کوئی مجنون، یعنی کہ کوئی مجنون نہیں ہے آپ۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں حق، اور جو ناحق لوگ آپ کو، جھوٹے لوگ، دغاباز لوگ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لیکن آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا۔ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے غیر ممنون، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا، اتنا بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کی اللہ پاک نے قرآن میں مطلب نشاندہی فرمائی کہ انتہائی اونچے اخلاق کے مالک تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تبلیغ، اللہ کو منوانے کے لیے جو تبلیغ کی وہ بڑے اچھے طریقے سے کی۔ اس کی تاکید بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمائی کہ آپ اچھے طریقے سے نصیحت کیجیے، لیکن اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، میدان جنگ میں آئے اور اللہ کے راستے میں لڑے۔ وہاں اللہ کے مطلب وہ دیکھیں اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن جہاں اللہ کے قانون کے مطلب نفاذ کی بات آئی وہاں وہ خود بھی اللہ کے راستے میں آئے، اور اللہ پاک نے بھی ان کو حکم دیا وَقَاتِلُوا لَا تُكَلِّفَ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے۔ یعنی کہ یہ وہاں اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ، یعنی کہ یہ آپ بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی کہ یہ جو آپ کو نہیں مان رہے ان قریب ان کو بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو بھی۔ یہ اس دور میں بھی جو نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے وہ پھر دیکھا اللہ کا حکم کس طرح نافذ ہوا۔ مکہ سے پہلے مطلب وہ ہجرت کر کے تنگ آ کر نکل کر گئے، بعد میں پھر وہی فتح ہوا وہ مکہ، تو پھر وہ واپس اس میں مطلب داخل ہوئے۔ تو اسی طرح پورے اس خطہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم نافذ ہوا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون تم میں سے فتنہ میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے۔ ابھی وہ لوگ جو نہیں مان رہے، یعنی کہ آج بھی وہ لوگ ایسے ہیں جو حق کی طرف نہیں آتے، مثال کے طور کے اوپر، تو یہ ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب فتنہ مطلب کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ فتنے میں ڈالے ہوئے وہی لوگ ہیں جو حق کی طرف نہیں آتے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں، یعنی کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو لہذا آپ پیروی نہ کیجئے جھٹلانے والوں کی، جی جھوٹوں کی، یعنی کہ جو جھٹلاتے ہیں ان کی پیروی نہ کیجئے۔ جو نہیں مان رہے آپ اپنے فیصلے ان کی طرف کیوں لے کر جاتے ہیں؟
کہاں گیا آپ کا شعور؟ یعنی کہ اس طرح مت کیجیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی کہ آپ ان کی طرف ان کی بات نہیں مانیے جو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنے اس عقیدے میں، اپنے اس سوچ میں جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس میں آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تو وہ بھی پھر آپ کو ڈھیلا، مطلب وہ بولیں گے ٹھیک ہے کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منواؤ، ایسا وہ مطلب بولتے رہتے ہیں. تو لہذا آپ نے ان کی طرف مائل نہیں ہونا، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا. وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ہر قسم اٹھانے والے کی نہایت حقیر بندے کی. یعنی کہ جو حقیر ہے، یعنی کہ قسمیں اٹھاتا ہے اور مطلب سیدھا بھی نہیں، جھوٹ بھی بولتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر بھی خام خواہ اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے مطلب وہ اس کے یہ ہتھ کنڈے وہ جو آزماتا رہتا ہے. تو ایسے کی بات نہ مانیے. اور اس میں کیا مزید خامی ہے؟ ہم بنمیم، اس میں مزید خرابیاں یہ ہیں، یعنی کہ اس بندے کی جس کی بات آپ نے نہیں مانی، بڑا ہی عیب جو بہت یعنی کہ چغل خور، یعنی کہ جو بہت یعنی کہ بہت شور مچا کر چغل خوری کرنے والا، یعنی کہ یہاں کی بات وہاں جا کر پھینکنے والا. چغل خوری یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ دیکھیں یہ عادتیں ابھی جو بندے کے اندر کسی کے اندر اگر ہوں تو اس بندے کا کام ہے کہ فوری اللہ کی طرف توبہ، تائب، اللہ سے معافی مانگے. اللہ پاک نے قرآن فرمایا کہ جب تم غلطی کر بیٹھتے ہو تو تم اللہ سے مجھ سے معافی مانگو. قل لعبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہ معاف کرتا رہتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا. یعنی کہ اگر یہ خامیاں ہیں کسی آدمی کے اندر تو وہ اللہ کی طرف تائب ہو، کیونکہ ایسے بندے کی تو بات ماننے سے بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا. مناع للخیر معتد اثیم، مزید اس کی جو گندگی ہیں جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ بہت روکنے والا ہے بلائی سے. یعنی کہ بلائی سب سے بڑی بلائی کیا ہے؟ اللہ پاک کی بات، اللہ پاک کی بات یہ بھلائی ہے سب سے بڑی. اللہ پاک نے ہم کو قرآن کی شکل میں جو دی تو وہ اس کی طرف آنے سے روکتا ہے. نہیں 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 یہ کام تم نہیں کرنا، قرآن میں جو وہ چھوڑو، یہ مطلب اس کو خود کو تو علم نہیں ہے، دوسرے کو بھی روک رہا ہوتا ہے. حد سے بڑھنے والا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو حدودیں رکھی ہوئی ہیں ان کو وہ پار کرنے والا ہے. وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی خامی، اس کی بات کو نہیں ماننا. یہ بھی اللہ پاک مومنوں کو بول رہا ہے کہ آپ نے ایسوں کی بات کو نہیں ماننا. حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار، یعنی کہ گناہگار ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب 99 ٹھیک کام کر رہا ہے اور ایک گناہ کر رہا ہے. ایک بھی اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے. مطلب کیا کہ ہم اللہ کی غلامی کو اختیار کریں. یہ نہیں کہ ہم، اور اللہ پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو فرما برداری میں پورے داخل ہو جاؤ. تو پورے داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو دیکھنا پڑے گا. ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھنا پڑے گا میں قدم کہاں ڈال رہا ہوں، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو تائب ہونا. جو اڑ جاتے ہیں ضد میں وہ بدبخت، اس سے بڑا پھر کوئی بدبخت نہیں. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، یہ مزید اس کی خامیاں آئی ہیں. بد مزاج ہے، بعد اس کے بے نسب ہے. یعنی کہ بد مزاج بھی ہے اور بد نسل بھی. بے نسب یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اللہ پاک نے دیکھے نا نسب ہمارا کیا ہے.
مثال کے طور کے پر اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، تو ابھی غلامی رب کی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، یہ ہے غلامی کا حق۔ لیکن جو اس کے اوپر نہیں آتا تو وہی تو ہے بدنصب، یعنی کہ اپنی اس مقام کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا۔ تو یہ اس کی خامیاں ہیں، ان کانا ذا مال و بنینا، کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا، یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مال اور بیٹوں کی وجہ سے بھی مطلب بڑا اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میری اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، مطلب وہ پھر اللہ کی طرف جھکنا اتنا وہ جس طرح جھکنے کا حق ہے وہ نہیں آتا ان کے اندر، کیونکہ پھر ان کے اندر تکبر بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیتیں ہماری، وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلے، یعنی کہ جب اللہ کی باتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو بھی کہانیوں کی طرح مطلب وہ دماغ میں لیتا ہے، نہ کہ اس کو اپنا غور کرتا ہے، یعنی کہ کہانیوں کی طرح وہ اس کو لیتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، عنقریب ہم داغ لگائیں گے اسے سون پر، یعنی کہ اس کی ناک پر ہم عنقریب داغ لگائیں گے۔ تو انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لا یصرمنہا مصبحین، بے شک آزمایا ہم نے انہیں جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، یعنی کہ یہ ایک لوگوں کی آزمائش کا یہاں اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے، جن کو اللہ پاک نے آزمایا۔ وہ باغ والے کون تھے کہ جب انہوں نے قسم کھائی البتہ وہ ضرور کاٹیں گے اسے صبح سویرے، یعنی کہ ان کا باغ تھا، ان کا مطلب اس میں پھل تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کو صبح کاٹیں، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں اللہ کا مطلب اللہ کے اوپر اعتقاد جان بس اپنے اس پر ہاں بھائی ہمارے پاس ہے صبح ہم چلو بس اس کو کاٹیں گے۔ ولا یستفتون، اور نہیں وہ استثناء کر رہے تھے، یعنی کہ مطلب اللہ پاک کی وہ اللہ کی یاد سے بھی مطلب وہ غافل تھے، یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ انشاءاللہ یا ہم کریں گے اللہ نے چاہا تو، یا اللہ کی مہربانی ہے جو ہمارے پاس یہ ہے، ایسی کچھ بات نہیں، بس وہ اپنے اس مال میں اترائے ہوئے اس طرح کر رہے تھے کہ ہم صبح جا کر کاٹ لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے، یعنی کہ اللہ پاک نے رات کو جب وہ سوئے، کیونکہ رات کو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو کاٹیں گے، لیکن رات کو ہی اس کے اوپر بھگولا ایک مطلب اللہ کی طرف سے کچھ آ گیا کہ مطلب وہ بھی جس وقت سو رہے تھے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّارِيمِ، تو وہ ہو گیا مانت یعنی کہ کٹی کھیتی کے، جیسے کٹی کھیتی ہے اس طرح ہو گیا، مطلب ایسا کچھ آندھی پھر گئی اللہ کی، ایسا کچھ ہو گیا کہ مطلب وہ بالکل ختم ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے، یعنی کہ صبح جب اٹھے، چونکہ رات کو تو وہ کہہ کر سوئے تھے کہ ہم بس صبح جائیں گے اور کاٹیں گے، تو صبح صبح اٹھے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں ان کا حال بیان ہو رہا ہے، انسان کی حقیقت کتنا لالچی انسان ہے، اور مطلب جب اس کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو بس اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے میرے پاس کچھ آ گیا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، جب وہ چاہے اس سے چھین لے، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو خیر پھر کیا ہوا، جب وہ صبح سویرے اٹھے، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، تو یعنی کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر ہو تم پھل توڑنے والے، یعنی کہ اگر ہم تمہیں پھل توڑنے ہیں تو صبح صبح چلو۔ ابھی صبح صبح چلنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا فانطلقوا وهم یتخافتون،
تو وہ چل دیے اور وہ چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ صبح صبح جانے کی وجہ کیا تھی کہ جیسے وہ نکل پڑے اور چپکے آپس میں کہتے جا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. تو جب جا رہے ہیں تو ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہرگز داخل ہو اس میں آج تم پر کوئی مسکین. یعنی کہ جلدی چلو کاٹ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مسکین ہم کو مل جائے, کسی کو دینا پڑ جائے. یہ دیکھیں کس طرح مال کی حب کرنے والے لوگ. تو یہ دیکھیں دنیا میں جو دنیا کی چاہت کرتا ہے, اللہ پاک اس کو دنیا اگر دے بھی دے تو کتنی بڑی کیا مل گیا اس کو. یہ تو عارضی سی چیز ہے. اصل چیز تو ہے وہ آخرت. یہ دنیا تو اگر وہ پھل ان کو مل بھی جاتا تو کیا ہو جاتا, لیکن اللہ پاک نے ان کو اس میں اس کو ختم کر دیا. وغدوا علی حرد قادرین, اور وہ صبح سویرے نکلے روکنے پر قادر بنتے ہوئے. یعنی کہ اس طرح جس طرح کے مطلب اپنے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو آنے بھی نہیں دیں گے, جس طرح کہ وہ پوری قدرت رکھتے. یہ ان کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے. فلما رأوها, جب انہوں نے اس کھیتی کے پاس جا کر اس کو دیکھا, قالوا انا لضلون, کہنے لگے ہم تو کہیں گمراہ ہو گئے, یعنی کہ ہم کہیں بٹک گئے ہیں, کسی اور کھیتی میں آ گئے ہیں. مطلب اس طرح انہوں نے محسوس کیا کہ ہم کہیں راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. یعنی کہ ان کو محسوس ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری کھیتی تو ختم ہو گئی, محروم کر دیے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ قالا اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون. ان میں سے ایک نے پھر کہا, ان میں سے بہتر نے, یعنی کہ ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں, کیوں نہیں تم تسبیح کرتے. یعنی کہ پھر وہ یاد آئی اس کو, کیوں نہیں تم اللہ کو یاد. جب اللہ پاک دیکھے نا, اللہ پاک نے انسان کو سمجھ دی, اللہ پاک نے اپنا پیغام اس تک پہنچا دیا. ابھی اگر وہ جاگ نہیں رہا ہے اور اپنی حالت کو درست نہیں کر رہا ہے تو یہ مت سوچے کہ اللہ کسی وقت بھی اس کو پکڑ سکے. چلے جوانی میں نہیں پکڑے گا, اللہ پاک بڑھاپے میں پکڑ لے گا, کہ جس وقت بالکل بوڑھا ہوگا, کچھ بھی اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہوگی, اور اللہ پاک اس کو اس طرح مجبور کر دے گا دنیا میں کہ وہ سوچے گا ابھی میں کدھر جاؤں. اس کے پاس رونے کے لیے بھی مطلب آنسو بھی نہیں رہیں گے. اس طرح بھی مجبور کرنے کے اوپر وہ قادر ہے. اور جو بندہ یہ جان لے اور اس کو پھر بھی نہ اپنی حالت درست کرے تو پھر وہ سمجھ لے اللہ سے ٹکرا ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا کہ پاک ہے رب ہمارا, بے شک ہم ہی ہیں ظالم, ہم ہی بے انصاف. انہوں نے اپنی اس بے انصافی کو جانچ لیا اور کہہ دیا کہ بالکل. یہ بھی دیکھیں ان کے پلٹنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم قرار کیا. جس طرح کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف تو پاک ہے, بے شک میں ہوں بے انصاف. تو انہوں نے اپنی بے انصافی کو ڈکلیئر کیا, یعنی کہ خود کو مانا کہ میں نے غلطی کی ہے. اپنی غلطی کو ماننا, یہ اپنی غلطی کو ماننا بہت بڑا مطلب مطلب ایک خاصیت ہے انسان. اور اس خاصیت کے اوپر جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں سورہ الفرقان میں فرمایا کہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. تو ہوا یہ کہ تو متوجہ ہوا بعد ان کا بعد پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے, یعنی کہ آپس میں وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر کہ ہم ہیں ہی سرکش, ہم ہی تھے سرکش. تو خیر یہ دیکھ لیں
اپنی سرکشی کو مان لینا، تو ساتھ ہی وہ کہنے لگے عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے رب ہمارا کہ وہ بدل کر دے ہمیں بہتر اس سے، بے شک اپنے رب کی طرف ہی ہم رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا وہ ڈکلیئر کیا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون، اللہ پاک نے فرمایا تو ایسا ہی ہوتا ہے میرا عذاب کہ عین وقت پر میں پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن عین وقت تھا، وہ انسان غفلت میں رہتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو اس وقت پکڑتا ہے جب اس کو اشد اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بس پھر اس کے پاس چارہ نہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے میرا عذاب، اور جو عذاب میرا ہے آخرت کا وہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے، کاش یہ چیز ان کو، مطلب جاننے سے مراد کہ پورا جان، معلوم تو ہر کسی کو ہے، جاننے کے مراد کہ اس کے اوپر پورا یقین کر لیتے، اس طرح کا جاننا وہ جان لیتے، اور وہ پھر گناہوں سے بچ جاتے۔ خیر، آج ہمارا اختتام یہاں پر ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔